السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 ٹو 176۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے تو تم پر صرف مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے، پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا ہے مردار، دوسرا خون، تیسرا ولحم الخنزیر یعنی کہ خنزیر کا گوشت، اور چوتھا وما اہل بہ لغیر اللہ یعنی کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے ساتھ پکاری گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو پچھلی والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو حکم دیا کہ جو بھی ایمان لائے ہیں تم کیا کھاؤ، بہترین غذا کھاؤ، طیب اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کیا نہیں کھانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے واضح کر کے بتا دیا ہے۔ حرام وہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ اس آیت میں لائی گئی ہیں، جن کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار جانور یعنی کہ مرا ہوا جانور حرام کیا ہے، اور خون اور سور کا گوشت یا جو وہ جانور، ہر وہ کھانا پینا جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا، حرام کر دیا گیا ہے۔ تو انما حرم علیکم المیتۃ، سب سے پہلی چیز جس کی حرمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ مردار ہے۔ مردار وہ جانور جس پر بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یا پھر بغیر ذبح کے مار دیا جائے، یعنی کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اس کو ذبح کر دیا جائے، یا پھر وہ ذبح بنا ذبح کیے بغیر مار دیا، جیسے جھٹکا ہوتا ہے نا، جھٹکے سے مارتے ہیں، یا پھر خواہ وہ چوٹ لگ کے مر جائے یا اوپر سے بلڈنگ سے گر کے مر جائے۔ تو اس کی تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ملتی ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے، اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جس پر چوٹ لگ گئی ہو اور گرنے والا، اور جس پر سینگ لگ کر مر گیا ہو، جس درندے نے اسے کھایا ہو یا مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو۔ تو یہاں پہ ڈیٹیل بتائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال قرار دیے گئے ہیں۔ 2 مردار مچھلی اور ٹڈی، یہ 2 مردار ہیں۔ دوسرا 2 خون یعنی کلیجی اور تلی، یہ حلال ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ تو مردار خواہ کسی بھی طریقے سے مرا ہو، طبعی موت ہو یا کہیں گر کر یا لاٹھی لگنے سے یا سینگ کی ضرب سے یا کسی درندے نے اسے مار ڈالا ہو، سب صورتوں میں وہ حرام ہے۔ دوسری چیز والدم، خون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے وہ خون ہے، خون سے مراد بہنے والا خون ہے، یعنی وہ خون جو کسی جانور سے ذبح کے وقت نکلتا ہے یا اس کے زخم سے نکلتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خون کو حرام کیا ہے۔ خون ہم نہیں کھا سکتے ہیں۔ بعض وقت دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں تو وہ
جب جانور ذبح ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ذبح ہوا جو خون نکلا ہے اس کو ایک آپ کسی تسلے وغیرہ میں جما لیں، پھر جب خون جم جاتا ہے پھر اس کو کیا کیجئے، اس کو جما کے اس کو پیسز کر کے اسکوائر کر کے کاٹ لیجئے، اور پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کلیجی نا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ خون وغیرہ کھانا بھی حرام ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بھی جادوگر وغیرہ کے پاس جاتا ہے انسان مدد مانگنے جادوگروں سے، تو سب سے پہلا وہ لوگ حملہ اسی پہ کرتے کہ وہ حرام چیزیں کھلاتے ہیں، وہ خون کے پیالے کھلاتے ہیں یا مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو پیو تب ہم تمہارا جو ہے کرتب کریں گے یا کام کریں گے، اس طرح سے حرام کاموں کی طرف وہ لے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اکثر خواتین کی چوٹ لگ جاتی ہے نا، اور وہ خون وغیرہ انسان جو ہوتا ہے زبان میں فنگر رکھی اور چوس لیا اس طرح سے، تو اب دیکھیے خون حرام ہے نا۔ ہر طرح سے انسان کو خون سے بچنا چاہیے کہ اس کے خون اس کے حلق کے اترے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خون کیا ہے، حرام ہے۔ پھر تیسرا ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ سور، یعنی کہ سور خواہ پالتو ہو یا جنگلی، جس طرح سے اس کا گوشت حرام ہے اسی طرح اس کے جسم کے باقی تمام اعضاء اور چربی وغیرہ بھی حرام ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 70 میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، بے شک وہ گندگی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اس کو سور کے گوشت کو گندگی بولا ہے، رجس بولا ہے۔ سیدنا بریدہ حصیب بن اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوسر کھیلتا ہے تو اس نے گویا اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون میں رنگا ہے، سور کے گوشت سے یعنی خنزیر کے گوشت سے رنگا ہے، اس طرح وہ کھیلنا جائز بھی نہیں ہے نا، تاش پتے وغیرہ۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید فروخت کو حرام کر دیا ہے۔ عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول، مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، چمڑوں کو تیل لگایا جاتا ہے اور لوگوں سے اسے چراغ میں جلاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی جانور حرام ہے تو نہ اس کی چربی ہم استعمال کر سکتے ہیں، نہ گھر میں دیا جلا سکتے ہیں، نہ بھی کوئی بھی اپنے اسکن وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں نا۔ آج کتنی چیزیں آپ دیکھیں اپنے اسکن کے پروڈکٹس یا سوپ وغیرہ یا جو بھی تمام چیزیں ہیں، شیمپوز ہیں اور جو بھی ہینڈ واش وغیرہ، تو اس کو دیکھیں، چیک کریں کہ اس میں کہیں ایسا تو نہیں پک فیٹ ہو۔ تو یہ سب چیز کو انسان کو چاہیے کہ جانچ پڑتال کر کے لے، تحقیق کر لے پہلے۔ چوتھی چیز وہ ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، تو یہ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کی گئی ہو یا کسی دوسرے کے آستانے پر ذبح کی گئی ہو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز حرام کر دی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کر دی جائے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے صرف وہی حرام ہوتا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں نہ جانور کا ذکر ہے نہ ذبح کا، بلکہ ماں کا لفظ میں عمومیت ہے، لہٰذا اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو چیز کسی بزرگ یا دیوی دیوتاؤں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر مشہور کر دی جائے، تو جیسے امام جعفر کے کونڈے ہے نا، بی بی کی شہنک، مرشد کا بکرا وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی چیزیں حرام ہیں اور ذبح کرنے والا جانور ہے، تو یہ سبھی کیا ہے، حرام ہے۔ اس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا، کیونکہ اس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا نا، نذر نیاز کا بکرا وغیرہ، اس طرح سے وہ بھی حرام ہے۔ اور خواہ جب
انہوں نے نیت کر لی کہ ہمیں فلاں فلاں پیر صاحب کی درگاہ پہ اس کو قربانی کرنی ہے بکرے کی، حالانکہ اس نے طریقہ بھی وہی اختیار کیا لیکن مشہور کس کے نام پہ کیا؟ درگاہ والے کے نام پہ. تو اس کے ذبح کے وقت اگر اس نے اللہ کا نام بھی لیا ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ بکرا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اس نے جس کے نام پر مشہور کر دیا نا. تو کسی دوسرے کی نیت سے رکھنے سے بھی وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، وہ گوشت کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے نا، کیونکہ اس کے اوپر کسی غیر اللہ کا نام پکارا گیا، لیا گیا، مشہور گیا، حالانکہ اس نے ذبح تو شریعت کے حساب سے کیا تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ چیزوں کی قربانی یا نذر و نیاز صرف اسی کے نام سے ہی ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں بنانا چاہیے. ہاں، اگر کوئی شخص کچھ صدقہ و خیرات کرتا ہے یا قربانی کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کا جو ثواب ہے میرے فوت شدہ والدین یا فلاں رشتہ دار کو پہنچے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک نیک عمل ہے جو سنت سے ثابت ہے. یعنی کہ جب قربانی ہوتی تھی، جب عید الاضحیٰ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا جیسے بقرہ ہوتا تھا تو اپنے جو خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں ان کے نام سے بھی وہ قربانی کرایا کرتے تھے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور وہ حالانکہ بلا شبہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں حلال کر دی لیکن کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے حرام ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سورہ انعام آیت نمبر 119. حالانکہ بلا شبہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں مگر جس کی طرف تم پر مجبور کر دیے جاؤ. اور فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ انعام آیت نمبر 70. پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو بے شک تیرا رب بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی جو شخص بھوک کی صورت حال میں مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ کسی گناہ کا وہ ارتکاب نہ کرنے والا ہو تو پھر وہ اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 3 شرائط بیان کر دی ہے کہ اس سے بھوک یا بیماری کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ لاحق ہو اور اس حرام چیز کا کوئی بدل موجود نہ ہو. دوسرا، وہ اللہ کا باغی یا قانون شکن نہ ہو، یعنی جو چیز کھا رہا ہے اسے حرام ہی سمجھ کر کھائے، حلال سمجھ کے نہیں. تیسرا، اتنا ہی کھائے جس سے کہ اس کی جان بچ سکے اور اس کے بعد اس کا بدل میسر آ سکے. یعنی اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو گیا ہے، جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں ہے نا، بعض وقت ہوتا ہے انسان سروائیو کرتے ہیں، جنگلوں میں پھنس جاتے ہیں، ریگستان میں پھنس جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے سامنے، کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ انسان ایسی سچویشن میں پھر اتنا کھا لے کہ جان بچ جائے. حرام کردہ چیز کو بھی کھا سکتا ہے ایسی سچویشن میں، لیکن اس لیے کہ اس کے لیے 2 شرائط عائد ہیں. ایک تو وہ حرام کی طرف رغبت سے نہ کھائے، ہے نا، کہ مطلب کچھ مل گیا ہے تو اس کو اب ہم روسٹڈ بنا لیں، طرح طرح کی ریسیپی بنا لیں، بہترین طریقے سے پیٹ بھر کے کھا لیں. تو ایسا نہیں ہے، اتنا کھائے کہ بس تھوڑا کھائے اور اس کو جان بچ جائے، تو رغبت میلان نہ رکھتا ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے جو ناگزیر مقدار ہے اس سے آگے نہ بڑھے، یعنی کہ بس تھوڑا سا کھا لے کہ جان بچ جائے. حرام چیز کو اتنا نہ کھائے کہ پیٹ بھر جائے اور ہم جو ہے نا سیر ہو جائیں اور خوب طبیعت میری بھر جائے. اس طرح سے بھی نہیں کھانا، اتنا کھانا ہے حرام چیز سے کہ جان بچ جائے. اگر کوئی مردار جانور سامنے پڑا ہے اور انسان کو اپنی زندگی بچانی ہے تو بس اتنا کھا لے اس میں سے کہ اس کی جان بچ جائے. تو جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رخصت دی ہے، ایک رخصت ہے. لیکن اگر کوئی بھی ایسی سچویشن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مہیا کرائی ہے تو پھر حرام گوشت پھر حرام ہے. ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 174. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں اتارا ہے، کتاب میں اسے اتارا ہے، اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے ہیں، آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے ہیں، اور نہ اللہ ان سے نہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جنہوں نے اللہ کے حق ہونے پہ، یعنی کہ اللہ کی حق ہونے کو چھپایا، رسول کے حق ہونے کو چھپایا، آخرت کو حق ہونے پہ چھپایا، ان کے لیے، چھپانے والوں کے لیے یہاں پہ وعید ہے۔ تو امت مسلمہ کے افراد ایسی مذموم صفت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اور یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا تھا جو ان کی تورات میں موجود تھی، آپ کی رسالت پر دلالت کرتی تھی جو آیتیں نا، تاکہ عربوں پر ان کی برتری ثابت رہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے یہود پیچھے ہو جائے اور مسلمان آگے ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھا، مسلمانوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا ہونے کی بات کو چھپا لیا تھا، ان کو جو ہے اپنے دنیاوی مفادات ان کے سامنے آ گئے تھے اس میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کیا کرتے ہیں، ان اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور انہوں نے کس لالچ میں کیا تھا، چند ہدیوں اور تحفوں اور عہدوں کی لالچ میں کیا تھا کہ وہ ان کے تحفے اور ہدیے اور عہدے اور ان کے مال وغیرہ سب جو ہے انہیں نہیں ملیں گے، جب اگر وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تو وہ مرتبے اور وہ بلندی اور وہ جو عزتیں ہیں وہ مسلمانوں کو ملیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائیں گی۔ تو پھر اس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا انکار کیا۔ تو اب کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی ایسے کام کیے، چند کوڑیوں کی خاطر، چند گفٹس کی خاطر، چند جو ہے ہبا کے خاطر، یعنی تحفوں کے خاطر، تو جنہوں نے سچ کو انکار کیا، حق کا انکار کیا، انہوں نے اپنے پیٹوں پہ کیا کیا، آگ بھر لی، جہنم کی آگ بھر لی انہوں نے اپنے پیٹوں میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو چھپانے کی وجہ سے یہودیوں کی یہاں مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب میں سے ان آیتوں کو اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں، اس سے مراد یہود ہے جنہوں نے اپنے پاس موجود ان کتابوں میں لکھی ہوئی نشانیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو تھی نا ان کو چھپایا، نبوت اور رسالت کی جو شاہد تھیں ان کو چھپایا۔ تو انہوں نے ان باتوں کو اس لیے چھپایا کہ ان کی ریاست کا خاتمہ نہ ہو، ان کی جو ہے نا ان کو بڑا سمجھا جاتا تھا، ان کی بڑی عزتیں تھیں، تو ان کے تحفظ و نظر نیاز کا سلسلہ نہ ختم ہو جائے جو عرب کے لوگ ان کی تعظیم میں دیا کرتے تھے، خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ملعون اس بات سے خائف تھے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ان اوصاف و صفات کو ظاہر کر دیا تو لوگ آپ کی اتباع شروع کر دیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے، یعنی یہود کے علماء کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے معمولی اور حقیر سی دنیاوی فوائد کی خاطر اس حق کو چھپایا اور ان فوائد کی خاطر اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، اور ہدایت اور اتباع کی تصدیق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نازل کردہ دین شریعت پر ایمان لانے کے بجائے اس معمولی دنیاوی نفع دینے والی چیزوں کو قبول کر لیا، یعنی کہ اللہ کے رسول، اللہ اور آخرت کی باتوں کو انہوں نے کیا کہا، سچ نہیں کہا، اس کو جھٹلا دیا، اور انہوں نے کیا کیا، اور دنیا کی چیزوں کو اور عربوں کے جو تحفے، تحائف اور ریسپیکٹ اور ہدیہ اور فدیہ اور جو بھی تمام چیزیں ان کے یہاں جو دی جاتی تھی اس کو انہوں نے اہمیت دی۔ تو دنیا میں اس طرح وہ کھو گئے کہ انہوں نے اس کو اتنی ترجیح دی کہ انہوں نے یہاں تک کہ حق کا انکار کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول جس منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، واضح آیات میں قطعی دلائل سے نوازا ہے اور اس کی صداقت کو اپنے بندوں کے سامنے اشکار کر دیا، لہٰذا ان لوگوں نے بھی آپ کی تصدیق کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، جن کے بارے میں یہودیوں کو خوف تھا، خوف دامن گھیر رکھا تھا، وہ کہیں آپ کی اتباع نہ کرنے لگ جائیں، مگر یہی لوگ یہودیوں کے خلاف جہاد میں آپ کے دست و بازو اور یہودی پر غضب بالائے غضب کے مستحق قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی ایک مقامات پر ان کی مذمت فرمائی ہے، جن میں سے ایک یہ آیت کریمہ ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان کی آیتوں اور ہدایت کو اس نے نازل فرمائی چھپاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں سے وہ تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی قیمت سے مراد دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی فائدے ہیں، دنیا کی چہک دہک اور جو ہے دنیا کی جو بھی فدیہ، ہدیہ، تحفے، گفٹس وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، یعنی وہ چھپانے کی وجہ سے، حق کو چھپانے کے مقابلے میں جو کچھ وہ کھاتے پیتے ہیں، در حقیقت وہ جہنم کی آگ اور قیامت کے دن اپنے پیٹوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کو بھر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نار، یعنی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 4، سورہ نساء آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو بہت زیادہ وعید ہے، کبھی بھی بات معلوم ہو تو حق نہ چھپائیں۔ تو اللہ کی آیات اگر کسی کو سچ پتہ ہے تو لوگوں سے مت چھپائیں، بتا دیں ان کو۔ علم، بہترین عالم وہ ہے جس کو اگر معلوم ہے تو وہ لوگوں کو بتا دے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو وہ کہہ دے لا ادری، نہیں میں جانتا۔ جو جانتا ہو وہ بتا دے، اور جو نہیں جانتا تو وہ کہہ دے کہ لا ادری، نہیں میں جانتا۔ تو جو لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، تو ارشاد یہ باری تعالیٰ ہے لا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان کے لیے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سخت ناراض ہوگا، کیونکہ انہوں نے علم کے باوجود حق کو چھپایا، جس کی وجہ سے وہ غضب الہی کے مستحق قرار پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ظرف نہ دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاکی کرے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کرے گا، بلکہ انہیں انتہائی دکھ دینے والا عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، آیت 175، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار، یہی لوگ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر کس طرح صبر کرنے والے ہیں۔ ان کافروں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت الہی کے بدلے عذاب نار کو قبول کر لیا۔ یہ لوگ قیامت کے دن کے ایسے سخت اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے انہیں آگ کے عذاب کو برداشت کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں پر کمر باندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو خریدا۔ ہدایت تو یہ تھی کہ ان کو کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و صفات کا جو بھی تذکرہ تھا، آپ کی بعثت اور آپ کے بارے میں بشارتوں کا جو بھی ذکر تھا، اسے عام کرتے ہوئے آپ کی اتباع و تصدیق کا دم بھرتے، مگر انہوں نے اسے ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی اور ضلالت کو حاصل کر لیا، اور یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کی تکذیب کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور آپ کے ساتھ کفر یعنی کہ تکذیب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی چھپایا۔ اگر یہ سب
کیا کرتے؟ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے، اتباع کرتے، پیروی کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مغفرت اور بخشش کر دیتے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے کام کیا، اس کے اپوزٹ یہود نے کام کیا، تو انہوں نے عذاب کے بدلے عذاب لے لیا مغفرت کے بدلے میں، یعنی انہوں نے مغفرت اور بخشش کے عوض میں عذاب کو حاصل کر لیا، کیونکہ انہوں نے مذکورہ امور کو جب اختیار کیا تو عذاب الہی کا سبب بن گئے۔ ٹھیک ہے، فما اصبرہم علی النار، تو ارشاد باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فما اصبرہم علی النار، یہ آتش جہنم کو کس قدر برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بے حد سخت، بہت بڑے اور ہولناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان کو دیکھنے والا بڑا تعجب کا اظہار کرے گا کہ یہ کس قدر برداشت کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ تو شدید ترین عذاب، ہولناک سزاؤں میں اور جہنم کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 176، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں، یعنی یہ لوگ ایسے سخت عذاب میں اس لیے مبتلا کیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتابیں اس لیے اتاری تھی کہ حق کا ظہور اور غلبہ ہو اور باطل پامال ہو، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو استحاضہ کیا، اس میں تحریف کی، اور بالخصوص قرآن کے بارے میں خلاف میں واقع باتیں کی، یعنی کہ قرآن مجید کے خلاف باتیں اور ساری جو ہے پروپیگنڈے اٹھائے ان لوگوں نے۔ تو کسی نے کہا یہ جادو ہے، کسی نے کہا یہ شاعری ہے، کسی نے کہا یہ گزرے ہوئے زمانے کی کہانیاں ہیں، اور اس طرح وہ حق سے کوسوں دور ہوتے چلے گئے اور عذاب شدید کے مستحق بن گئے۔